خدمت ہوں۔ پہلے آپ کو یقین دلا دوں، اگر عقیدہ کچا ہو تو مضبوط کر لینا۔ ہمیں شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلوی سنی بنایا۔ سبحان اللہ۔ بس اگر کسی کو اعتراض ہو کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے۔ ہاں، حجرے میں آئے انشاءاللہ پورا علاج ہوگا۔ ہم میڈیسین بھی چلانا جانتے ہیں، آپریشن کرنا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اندھے کی بینائی سرمے سے آ جائے، اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو پھر ہم آپریشن کر کے آنکھیں بدل دیتے ہیں۔ بریلی کے امام نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری۔ جو سمجھ رہے ہیں بس وہی بولیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ گلے میں آواز میری ذاتی ہے تو وہ قطعی نہ بولے، اور جسے یہ یقین ہے کہ میرے چولہے پہ جو بھی پکتا ہے وہ زہرا کا صدقہ ہے، پھر آواز بچا کے نہیں جانا ہے، آواز لٹا کے جانا ہے۔ کل اگر ماں کہے بیٹے آواز کو کیا ہوا، کہنا ماں پیسے والوں نے پیسے دیے تھے، محنت والوں نے محنت کی تھی، میں زہرا کے لالوں پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ بس وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا دے کے جانا، مگر اتنا گزارش کروں گا کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا۔ یہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا میں کرسی پہ ہوں تو بہت بڑا ہوں، نہیں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ آسانی سے میرے روبرو ہو سکیں اور میں آپ کے روبرو ہو سکوں، ورنہ کرسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، تخت سکندری بھی ہے ہیچ ان کے آگے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہے۔ جو ان کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں وہ بادشاہوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسی اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کئی لوگوں نے نعرے دیے، ابھی بھی ایک بھونک رہا تھا، پتہ نہیں کس کلر کا کپڑا تھا اس کا، لیکن ہم جانتے ہیں یہ وارسی کلر ہے۔ اس میں جو یہ رنگ ہے یہ چشتی کلر ہے، وائٹ جو ہے اس میں محمدی کلر ہے۔ میں نے ایک دن سرکار اویس میاں صاحب قبلہ سے کہا تھا، میں نے حضور اس رومال کی وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی اپنی زندگی رہی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ فکر اور ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے، یہ لکھ کے لے کے جائیے۔ میں مشورہ دیتا ہوں، ایسے کا دامن تھامنا، ایسے کا دامن تھامنا جس کا دامن تھام کے کچھ ہتھے لگ جائے۔ بریلی کے امام نے کیا کہا تھا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ انعام، آپ ساتھ دیں، کچھ نہ کچھ انعام وہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام، وہی جائے گا، نقد اپنا دام، وہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام وہی جائے گا۔ میں نے کہا تھا حضرت سے، حضرت جی یہ آپ رومال جو ڈالتے ہیں اس کو پسند کرنے کی وجہ، فرمانے لگے جو اس کلر کو استعمال کرتا ہے وہ دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قلندروں کو اگر دیکھنا ہے بلگرام شریف آگے، بے نیازی اگر دیکھنی ہے بلگرام شریف آگے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے مرید ہوں، خدا کا شکر ہے میرا پیر بھی کوئی کم نہیں ہے، میرا پیر وہ ہے جسے دنیا تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، میں بہت بڑے پیر کا مرید ہوں، مگر جانتے ہو یہ میں حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ آج اگر تصوف کہیں دیکھنا ہے نا بلگرام شریف جائیں، سبحان اللہ۔ ہاں، جہاں نہ تام ہے نہ جھام ہے وہی تو بلگرام ہے۔ کبھی جا کے دیکھو اور ان کو دیکھو، پتہ چلتا علی کے بیٹے یہی ہے۔ رنگ نظر آتا ان میں، رنگ نظر آتا بڑی بے نیازی لوگوں میں۔ تو میں نے کیا کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ ایک رنگ ڈال کے گلے میں، مخصوص رنگ ڈالے گھوم رہے، مخصوص رنگ ڈال کے کہہ رہا تھا جب کاٹے جائیں گے تو ایسے ایسے چلائیں گے،
میں نے کہا تو نے جانا نہیں ہے، خدا کی قسم تاریخ پڑھی سلام کی، یہ مسلمان جسم کی بوٹی بوٹی دے دے گا لیکن نہ کل خدا سے جدا تھا نہ آج خدا سے جدا۔ کل بھی ہم خدا والے تھے، آج بھی ہم خدا والے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک، مرتے دم تک، زور سے مرتے دم تک خدا والے رہیں گے۔ ابھی تو اپنی بھیڑ میں چلا رہے، ابھی اپنوں میں چلا رہے، کبھی خدا والے کے سامنے آ کے دیکھنا، اگر کپڑے گیلے نہ کر لے تو بات کرنا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہماری تاریخ میں بڑے بڑے واقعات آئے ہیں۔ ہاں ہم نے ہلاکو کا بھی دور دیکھا ہے، ہم نے کربلا بھی دیکھی ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ میں عباس کا کلیجہ بھی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم قتل سے ڈریں گے، ہم خون سے ڈریں گے۔ جس دن ہمارا خون اسلام کے لیے جائے گا اس سے بڑا دن ہماری زندگی میں آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جن کا عقیدہ بس وہی بولے ورنہ نہ بولے، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس نے مسلمان بنایا۔ کرم یہ کیا کہ ہمیں بریلوی بنایا، اور یہ بریلوی بھی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ جس میں ملاوٹ ہوگی اس کو کھجلی ہونا شروع ہو جائے، بیٹھا ہوگا تو اچھلتا یہ مولوی ہے، کون بلایا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے نہیں سنا؟ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلی والے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ اور لوگ ہیں جو کپڑے پھاڑ کے علی علی کرتے، جو سینے پیٹ کے علی علی کرتے، ہم بریلی والے ہیں، ہم فخر سے علی علی کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ مائک میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے قسم کھائی ہم اسلام مٹا دیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر یادداشت کمزور ہے تو، جب اکیلا اجمیر والا آیا تھا تب تمہارے باپ سے نہیں رکا تھا، اب تو یہاں پہ 30% کلمہ والے ہو چکے ہیں۔ غلط فہمی میں جب تک ہمارا راجہ رہے گا تب تک یہ پرجا رہے گا، نہ تم راجہ کو ہٹا سکتے ہو نہ پرجا کو ہٹا سکتے ہاں۔ اور تاریخ اگلی بتا دو، مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کل بھی اسلام محفوظ تھا، آج بھی اسلام، اور کل بھی اسلام محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اسلام کے چاروں طرف پہرا نبی کے گھر والوں کا ہے۔ بنیاد سے لے کر کے جوانی تک، شاخ سے لے کے پتے پتے تک نبی کے گھر والوں کا پہرا ہے۔ اگر سمجھو تو بتاؤں، سیدہ فاطمہ زہرا کی امی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جو سیدوں کی نانی ہے، سیدوں کی نانی، جانتے ہو سب کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ میں اللہ کا شکر ہے بریلوی ہوں، اس معنی کر کے اہل بیت سے کیسا پیار کرنا ہے یہ بھی امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جدید ملا سے ہمیں اہل بیت کا پیار نہیں سیکھا، ہمیں جو بریلی کے امام نے سکھا دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عجیب کھجلی ہے لوگوں کو، نبی کے گھر والوں کی بات کرو تو رافضیت دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ کو ایسی بھی کھجلی ہے اگر امیر مافیا کی بات کرو تو خارجیت دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ مگر سن لیجئے، ہم کبھی بھی کسی کو علی کے مقابلے میں نہیں لائیں گے، کیونکہ علی علی ہے،
یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں تقابل کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بریلی والے ہیں، جب ہم عظمتیں بیان کرتے ہیں خدا کی قسم تو بہت دل کے ساتھ ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی دل کے ساتھ عمر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی لگن کے ساتھ عثمان کے قصے سناتے ہیں، پھر جب بات آتی ہے اسی لگن کے ساتھ حیدر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم بریلی والے ہیں صاحب، اسی پیار کے ساتھ ہم امیر معاویہ کی بھی باتیں کرتے ہیں اور کربلا والے حسن حسین کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ قربان ثاقب علی کے گھر والوں کا احسان اسلام پہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ سیدوں کی نانی ہے، کتنا بڑا احسان، کیا کہا میرے حضور نے، سب کا اسلام، سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ ان کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ محسن اسلام بڑی بات ہے، 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے، ہاں 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہونا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے۔ پوری کائنات کو تسلی دینے کے لیے میرا نبی آیا ہے اور نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ آئی ہے۔ سمجھو کبھی کون ہے خدیجہ؟ جب حضور گھبراتے، جب بے قرار ہوتے گھر میں آتے تو جس کا ہاتھ تسلی کے لیے آتا تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس کے جملے قلب رسول کو تسلی دیتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جو شاب ابی طالب میں قدم سے قدم ملا کے چلی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جس نے نبی کے 7 فاقوں پہ فاقے کیے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جس نے شاب ابی طالب کا ایک ایک لمحہ نبی کے ساتھ رہ کے گزارا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون خدیجہ؟ جس نے شاب ابی طالب میں فاقے تو کیے لیکن چہرے پہ اداسی نہیں آنے دی، کہیں محبوب کے چہرے کو ناگوار نہ گزرے، یہ سوچ کر کے کبھی آقا کے سامنے اداس ہو کے نہیں آئی۔ کیا کہانی ہے شاب ابی طالب کی، اور تو روٹیاں کھا کے دانے دیتا ہے، پیٹ بھر کے گالیاں بکتا ہے، حیا کر نبی کے گھر والوں کا احسان مان۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ شاب ابی طالب جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے، جہاں جوانوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، جہاں بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہاں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے آگے ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے کوئی ستم ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک دن میرے نبی آئے، پیچھے شہزادیاں ہیں، حضور نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں شاب ابی طالب کی بھوک کے باوجود پہلی مرتبہ آنسو آئے، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپی ہیں۔ خدیجہ بتا تو صحیح سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کہ بھوک اتنی ہے بچیوں کے چہرے پر، اس لیے سامنے نہیں کیا کہ باپ بیٹی کا چہرہ کیسے دیکھے گا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دکھاؤ میری فاطمہ کا چہرہ، دکھاؤ میری بیٹیوں کا چہرہ۔ جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے کلائی پکڑی بیٹی کی، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کبا فاقہ اتنا ہو چکا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی نے چاہتے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ پہلو کے لیے من و سلوہ اتارا ہے، میری بیٹیاں فاقے سے ہیں، آج ایک لقمہ جنت کا اتار دے۔ لیکن نگی نگی کربلا کا سبق سکھایا جا رہا ہے، خاتون نے جنت کا ہاتھ پکڑا ہے، درخت کے نیچے لائے تھے، سوکھے پتے اٹھا کے کہا تھا فاطمہ ذرا دامن پھیلا۔ خدا کی قسم وہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ نبی کہا تھا پتوں کا کیا ہوگا؟ جھولی پھیلا دی سیدہ نے، حضور نے پتے ڈالے، کہا بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا بابا وعدہ کرتا ہے یہاں پتے کھا کے رب کی رضا سے راضی ہو جا، میں اپنے ہاتھ سے تجھے جنت کی تاجداری کا تاج عطا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ احسان ہے ان کا اسلام کا، قربانیاں ہیں ان کی۔ اور تجھے کیا پتا، تجھے پگڑی باندھنی آ گئی، ٹوپی لگانی آ گئی، تجھے تو مرغے ملنے لگے۔ مرغے کھا کے مائی پہ بولنا آسان ہے، پتھر باندھ کے پیٹ سے قرآن پڑھنا مشکل کام ہے۔
یاد رکھیے گا ہم اپنے باپ کی گالیاں برداشت کریں گے, اپنے پریوار کی توہین برداشت کریں گے, نبی کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے ہم زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے, گلے میں لپیٹ دیں گے, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. یہ جو روٹی تیرے حلق میں اتر رہی ہے یہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے. ہاں احسان ہے اسلام پہ نبی کے گھر والوں, احسان ہے, سنے غور سے آگے بڑھنے لگا. یہی خاتون جنت اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا کی امی خدیجہ الکبریٰ. سمجھ لے میری بات, میں تمہیں بتا دوں خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے. یہ شاہ ابی طالب میں بیمار ہوئی تھی اسی قید میں, اور یہ بیماری موت تک رہی. یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی. اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. آسان نہیں تھا, قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ, اور کتنی ہمدرد ہے حضور کی, کتنی ہمدرد ہے. سننا ذرا, میرے حضور فرما کے 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے. کتنے 25 سال کہتے ہیں, لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ بات اور بتا دوں, جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا تھا. تنخواہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی نے. اور آقا فرماتے کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا. کہتے میں بعد میں آتا تھا, خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتی تھی. تاریخ پڑھیے, جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر, چیلنج ہے میرا, ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں. مطالعہ مکمل نہیں ہوگا تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہو. یہ اسلام کی صداقت ہے. گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا. نوجوانوں اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا. میری بیٹیاں سن رہی ہیں, سبق لے کے جانا. شوہر کی فرما برداری کرنا, گھر جنت بن جائے گا, گھر جنت بن جائے گا. آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا. فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا, جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا, دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی. میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا, 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک لگی تھی, تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے, یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو, آقا اتنا پیارا آپ سے ہے, مجھے اتنی محبت ہے, آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو, پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو, کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے. محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے. تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے. امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے گئے کوچے بچا دیا. نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, حضور مخدوم ملت, نعرہ حیدری. میری بیٹی شوہر جایا کرے دروازے تک چھوڑنے جایا کرے, شوہر کے آنے کا دن آیا کرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جایا کرے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا شوہر تیرے باپ کے 10 لاکھ سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے دروازے پہ آنے والے اخلاق سے راضی ہے. لیکن آگ لگ گئی ہمارے گھروں کو. جب تک شوہر گھر سے باہر رہتا عورتوں کا منہ فریش رہتا ہے. جیسی خبر ملتی شوہر آنے والا منہ بگاڑ لیتی ہے, ایسے منہ کر لیتی ہے جیسے اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. وہ تھک کے آ رہا ہے, تیرا شوہر ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فون کر کے خاتون کہتی ہے میں اپنے شوہر کی کیا عزت کروں, وہ تو بے ڈھنگا ہے, اس کا کوئی چلن ٹھیک نہیں. میں نے کہا تجھے اس لیے شوہر کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے زلفیں سنت کے مطابق ہو, اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. تجھے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے, اس لیے تجھے تعظیم کا حکم ہے کیونکہ وہ رشتے میں تیرا شوہر لگتا ہے. اے میری قوم کی بیٹی, تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کی قدر کرنا. تو نہیں جانتی کہ شوہر کیا ہوتا ہے, تجھے کیا پتا شوہر کتنی بڑی شے
شے ہے، اگر یہ جس دن سفید کپڑے پہن کے جنازے پہ لیٹ کے چلا گیا اس دن تجھے پتا چلے گا کیا چلا گیا ہے۔ آج ہاتھ اٹھا کے غصے میں کہتی ہے کیا تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، پلٹ کے نہ آنا، یہ جملے نہ بولا کر، جس دن یہ چلا جائے گا لوگ تجھ سے کلر کے کپڑے پہننے کا حق چھین لیں گے، تیرے ہاتھوں کے کنگن اتار دیے جائیں گے، تیرے سر سے چمکیلا دوپٹہ اتار دیا جائے گا۔ تو کیا سمجھتی ہے اگر شوہر کفن پہن کے چلا گیا معاشرے میں کوئی عزت سے نہیں دیکھے گا، یہ دنیا ٹکڑے بات میں دے گی، تیرے کپڑے پہلے اتروائے گی۔ آج تو جو رانی بن کے جی رہی ہے یہ تیرے باپ کی دولت کا کمال نہیں ہے، تیری شوہر جیسی دولت کا کمال ہے۔ اگر یہ ہے تو عزت کرنا۔ میرے غسول گھر میں تشریف لائے ہے، خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا، رو کے کہتی ہے لگتا ہے آج بھی قوم نے پتھر مارے ہیں۔ اپنے دوپٹے کو اٹھایا، کونے سے مصطفیٰ کے چہرے کا لہو صاف کیا، بستر پہ آ کے بیٹھی ہے، آقا کریم سامنے ہے، خدیجہ الکبریٰ آپ کے سامنے ہے، بیٹھ کے کہتی محبوب بتا تو سکی، لگتا کہ کئی دن کھفاتا ہے۔ میرے نبی نے خدیجہ کا چہرہ دیکھا، اور تمہیں کیا پتا اسلام کیسے پھیلا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ دیکھا، آقا کریم کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، کمزوری سے بدن ٹوٹا ٹوٹا لگتا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ نے آہستہ سے اپنا پیر سیدھا کیا، ایک پیالہ نکالا ہے، نکالنے کے بعد مصطفیٰ کی طرف بڑھا رہی ہے۔ آقا کریم کہتے ہیں خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لیٹی ہوئی ہے۔ جیسی نبی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے، سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان دیکھے نبوت کا دل مچل جاتا ہے۔ خدیجہ بتا تو صحیح، لگتا کہ آج بھی فاطمہ روتے روتے سو گئی ہے، ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بیٹی کھانے کی ضد کر لگی تھی، آقا روتے روتے سو گئی۔ کہا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ محلے میں سے خاتون کھجور دے کے گئی ہے، محبوب میں چاہتی تو فاطمہ کو اٹھا کے کھلا دیتی، لیکن میرے سرتاج مجھے پتا ہے آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں، یا رسول اللہ ذرا کھجور تناول فرما لیجئے۔ میرے نبی نے کھجور کو دیکھا، نبوت والی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا رشتہ تھا خدیجہ الکبریٰ سے نبی کا۔ آقا کریم نے ہاتھ پکڑا، فرماتے خدیجہ میری تو خیر ہے، تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ اب حضرت خدیجہ کا جواب سننا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا تو صرف میرا نقصان ہوگا، اگر محبوب آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف میرا نقصان نہیں، فاطمہ کا نقصان نہیں، پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ یہ کھا لیجئے، ہمارا کیا ہے، ہماری جیسی تو کتنی بیٹیاں آئے گی، لیکن تیرے جیسا اب قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بھائی تم سے بھی گزارش ہے، یہ دیکھ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آ کے بیٹھے ہو نا، تمہیں خدا کا واسطہ میری بہنیں بھی غور سے سنیں، آج حسین کی محفل ہے، علی کی زینب کا سبق سمجھ کے لے کے چلی جاؤ، سیدہ زینب کا میسج رکھ لینا۔ یہ میں بات کرنے لگا، او بھائی میری بہن شوہر بھوک سے آئے نہ پریشان ہو کے اپنی شکایت نہ رکھ، پہلے شوہر کا پیٹ بھرا، اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ۔ شوہروں سے بھی گزارش ہے آپ بھی جب کھانے بیٹھا کرو تو جانوروں کی طرح نیچے منہ ڈال کر پیٹ بھر کے اٹھ نہ جایا کرو، تم نہیں جانتے جب سے تم گھر سے نکلے ہو اس نے صبح کی چائے تک نہیں پی، یہ یہی کہتی رہی وہ آئیں گے تو کھاؤں گی، وہ آئیں گے تو پیوں گی۔ ساس نے کہا بیٹی کھا لے، تو بیمار ہے؟ کہا نہیں ماں پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ بیوی ہے تیری، پتہ نہیں اماں وہ باہر گئے ہیں انہوں نے کچھ پیا ہوگا کہ نہیں، یہ سوچ کے بیویاں نہیں کھایا کرتی ہیں۔ اور تو جانور کی طرح گھر میں نہ آ، جب گھر میں آئے دسترخوان پہ بیٹھ، جھوٹے منہ ہی سگی بیوی سے کہہ دے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تیرے لقموں کی محتاج نہیں ہے جو صبح سے دوپہر تک تیرے لیے فاقے سے رہی، جس نے پانی کا گھونٹ تک تیرے بغیر نہ پیا، تیری بھی ذمہ داری بنتی تھی، تو آواز دے کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، حضور کی سنت سمجھ کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دے دیتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سنت پہ عمل کر لو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تیرا ہوگا، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें, लेकिन ये खदीजतुल कुबरा इस तरह मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं, समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहाँ रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब खुद भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें यार